کیا حال ہے جناب؟ کیا حال ہے؟ اچھے بات ملاقات ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے سر؟ السلام علیکم بھائی صاحب. میرے لیے انتہائی قابل احترام عزت مآب جناب ریٹائرڈ سیشن جج صاحب چودھری مہربانی. اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. برج کے تمام عہدیداران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے ایک سال سے پرٹیکولرلی رٹھوا چک ریاں برج پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا، حکمرانوں کو اس طرف ان کی توجہ مبذول کروائی کہ یہ رٹھوا چک ریاں برج جو 2018 سے آگے نہیں بڑھ رہا، 2018 میں آخر میں اس کا کام ہوا تھا تو اس کو کمپلیٹ کیا جائے. تو میں انتہائی مختصر الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کرنل صاحب اس وقت کوآرڈینیٹر ہیں اس رٹھوا چک ریاں برج کے حوالے سے اور معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے. تو یہ اس وقت جسے کہتے ہیں کہ دائی جو اس پل کے حوالے سے آخری جو معلومات ہے وہ کرنل صاحب کے پاس ہوگی کہ اس وقت حکومت کس جگہ پہ پہنچ چکی ہے اور یہ کام کب تک شروع ہوگا. تو وہ جب بریفنگ کریں گے تو ہمیں ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. میں صرف مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پل ہے اس کا نامکمل ہونا صرف ایک وجہ تھی کہ اس کی اونرشپ کوئی نہیں لے رہا تھا. اونرشپ پہ ہوتا ہے حق کی ذمہ داری کہ یہ میں نے اس کو مکمل کرنا ہے. تمام حکومتیں جو بھی آئی ہم ڈے 1 سے اس کے ساتھ منسلک ہیں. منگلا ڈیم ایکسٹینشن کے اگینسٹ تھے ہم اور آج بھی اس کے جو کچھ ہم تب کہہ رہے تھے 2000 میں وہ آج ہمیں اس کا پھل ملنے کے بجائے جو کچھ تب ہم کہہ رہے تھے وہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ وافڈا نے اور حکومت پاکستان نے جو ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا تھا اس کو بھی فلفل نہیں کیا. ہمارے 4 ٹاؤنز ہیں اس وقت موجود ہیں اور میرپور نیو سٹی ہے. میرپور نیو سٹی میں ای اور ڈی سیکٹر ابھی تک مکمل نہیں ہوا. وہاں پہ 65 گلیاں جو ہیں یا سڑکیں جو ہیں وہ بنا چھوڑے بغیر وہاں سے وہ چلے گئے. 13 جو بلڈنگز ہیں اسلام گڑھ میں بڑھنی ہیں وہ وابڈا چھوڑ کے چلی گئی. 9 چک سواری میں بڑھنی ہے چھوڑ کے چلی گئی. 13 ڈڈیال میں بڑھنی ہے چھوڑ کے چلی گئی اور سیاق میں بھی 9 بڑھنی تھی وہ چھوڑ کے چلے گئی. اس کے ذمہ دار اور کوئی نہیں ہے، ہمارے حکمران ہیں چونکہ انہوں نے ووٹ لیے تھے اور وہی اقتدار میں بیٹھے ہوتے. آپ لوگ اور ہم سارے اس منگلا ڈیم ایکسٹینشن کے اگینسٹ تھے. کیوں تھے کہ ہمیں 60s کا تجربہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا اشر کیا. جو یہاں پہ ہم آباد ہوئے ان کے ساتھ کیا اشر ہوا، جو پاکستان میں جا کر آباد ہوئے تو اس میں کیا ہوا. تو وہ ایک لمبی داستان ہے، اس میں جائے بغیر اب یہ ہمارے لیے رٹھوا چک ریاں برج میں عموماً حکمرانوں کے سامنے یہ بات کرتا تھا رٹھوا چک ریاں برج کوئی ایشو نہیں ہے، مگر یہ ایشو اس طرح بن گیا کہ ہمارے لیے گال بن گئی ہے کہ 160 فٹ 160 گز 480 فیٹ 7 کلومیٹر کو 97% مکمل ہو چکا ہے جس کے 68 پلر بن چکے ہیں اور اس کی ابتدائی لاگت 2007 میں شروع ہوا. 12 میں اس کی ڈیزائننگ تبدیل ہوئی، 15 میں پھر ڈیزائننگ تبدیل ہوئی، 18 میں جا کے پتا چلا کہ یہ بھی نہیں بن سکتا، نئی ڈیزائننگ تبدیل کریں. تو میں مختصر اس پہ ختم کرتا ہوں کہ پچھلے سال سردار تنویر الیاس صاحب یہاں پر تشریف لائے، میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھا. تو ہم نے زور لگایا کہ کسی طریقہ اس پل کو مکمل کروایا جائے. چونکہ میں بھی دائی ہوں اس کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کے ڈے 1 سے اپنا فرض سمجھا ہے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ ہے کہ میں منگلا ڈیم متاثرین کے حقوق کی بات کروں. تو مسئلہ یہ بنا ہوا تھا کہ 3 بیوروکریٹ تھے آزاد کشمیر کے، 2 تھے کانا کے کشمیر افیئرس کے، وہ 5 چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کے یہاں پہ کرپشن کرنا چاہتے تھے. اس کے میں ہرڈل جو یہاں پہ جو پی ڈی تھا وہ تھا،
اس کو بھی مختصر کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی جو اذیت یہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب اپنے زمانے میں جب ان کو میں نے بات بتائی کہ یہ کرنا چاہتے ہیں یہ مکمل اس لیے نہیں ہو رہا, تو وہ ڈڈیال میں آئے اور پھر میرپور میں انہوں نے خطاب کیا کہ مجھے 55 کروڑ روپے آفر کی گئی ہے کہ اگر آپ اس پہ سگنیچر کر دیں تو ہم یہ 4.5 ارب میں مکمل کر لیں گے. میں نے 55 کروڑ روپے نہیں لیا, مگر انہوں نے زیادتی یہ کی کہ اس کو مکمل بھی نہیں کیا. تو مختصر یہ آتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا بن گیا تھا. مسئلہ صرف یہ تھا جو کرنل صاحب کے بھی گوشت گزار کر کے میں اجازت چاہوں گا, مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں یہ بھی وہاں پہ نہ پھنسے ہوں. مسئلہ یہ تھا جی کہ ایک گروپ کہہ رہا تھا کہ اسے سٹیل برج بنانا ہے, 4.5 ارب میں بنانا ہے. دوسرا کہتا تھا 4.5 ارب روپے نہیں ہے, اس کا اسٹیمیٹ 1 ارب 10 کروڑ روپے تھا. 44 کروڑ روپیہ اس کی انسٹالیشن تھی, 40 کروڑ اس کا وہ بڈنگ تھی جو لینا تھا ہم نے, 26 کروڑ اس کا ٹھیکیدار کا تھا. تو اس کو مکمل کریں. مختصر کرتے ہوئے اس میں ہم پھنس گئے کہ سٹیل برج بنانا ہے یا RCC بنانا ہے. تو ہم نے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ برائے مہربانی کریں کوئی ایک ایسی اتھارٹی بنائیں کہ یہ پہلے فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے سٹیل برج بنانا ہے یا RCC بنانا ہے, اپنی لمٹ میں بنانا ہے. کیونکہ ہمارے پاس 1 ارب 10 ارب روپے 1 ارب 10 کروڑ روپے تو اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں, پاکستان حکومت نے تو دے دیے, ان پہ تو ہم اب الزام لگا ہی نہیں سکتے. تو مختصر کرتے ہوئے کہ سردار تنویر الیاس نے دونوں گروپوں کو بٹھایا, ایک طرف وہ جو RCC بنانا چاہتے تھے اور ایک طرف سٹیل برج والے, اور ان کے درمیان میں جنرل توفیق آئی, شاید میں نام غلط نہ پتا, انٹرنیشنل برج کونسل کے وہ بڑے متحرک ممبر ہیں, وہ ریٹائرڈ تھے. ان کو بٹھایا کہ آپ ذرا فیصلہ کر کے دیں کہ ہمیں RCC بنانا ہے یا ہمیں سٹیل برج بنانا ہے. تو جو ان دونوں گروپوں سے پوچھا جی کہ آپ کو یہ بات متفق ہے کہ جو فیصلہ کریں گے آپ دونوں گروپ مان جائیں گے جو بیوروکریٹ تھے؟ تو انہوں نے کہا جی کر لیں گے. تو انہوں نے 15 منٹ میں فیصلہ کر دیا جی کہ یہ RCC پل بنے گا اور یہ بن سکتا ہے, اور 1 ارب 10 کروڑ میں یہ بن سکتا ہے. صرف آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تبدیل کرنا پڑے گا, اس کو ڈیزائن کو, اور ڈیزائن آپ PND جو پاکستان ہے اسے اپروول لے لیں اور اس کے بعد اس کا کام شروع کر دیں. ہم نے زور لگایا, یہیں پہ اناؤنس کروا دیا کہ تھوڑا سا ریکارڈ پہ رہے جی کہ کمیٹی کون ہے. یاسر سلطان صاحب منسٹر تھے, ان کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی کہ آپ نے PND سے ڈیزائن تبدیل کروا کے اس پہ کام شروع کروانا ہے. تو وہ پھر کمیٹی ہی رہی, انہوں نے اجلاس ہی نہ بنایا. پھر اسپیکر صاحب جو انوار الحق صاحب تھے ان کی سربراہی میں وہاں پہ ریز کیا, قاسم مجید صاحب نے ایک پوائنٹ آف آرڈر, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کمیٹی میں ڈال دیتے ہیں. تو پھر دوسری کمیٹی بن گئی, اس کا بھی اجلاس نہیں ہوا. سو اس وقت میری دانست میں جو ہے آخری بات جو کرنل صاحب کے لیے ہے اور زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ پہلی دفعہ مجھے اس پہ خوشی ہوئی کہ آپ لوگ نکلے, بجلی بلات کے حوالے سے سٹینڈ لیا, آپ نے بجلی کے بل نہیں جمع کروائے. رٹھوا چک رہے برج بھی اس ایشو میں شامل تھا. تو اس کی وجہ سے انوار الحق صاحب نے اونرشپ لی کہ جی میں اس کو آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو میں بنوا کے دوں گا. اب جس طرح ہمارے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے, ہمارے پاس ان کی اطلاع یہ ہے جی کہ میں نے یہ 2 ارب روپے وہاں سے لے لیے ہیں, 1 ارب 10 کروڑ آپ کا ادھر پڑا تھا, یہ 3 ارب 30-40 ارب میں کروڑ میں بن جائے گا, اور ہم 15 تاریخ کو بڈنگ کریں گے, 1 کو ہم اس پہ کام شروع کریں گے. مگر یہاں پہ مجھے جو لگ رہا ہے نا, جسے کہتے ہیں ذہن میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے, وہ یہ کہ جب ہماری ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے وہ سپٹمبر میں ہوئی, تو وہ کہتے ہیں جی عارف صاحب یہ تو ہم نے, کرنل صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, اس پہ تو ہم نے 80% کام کیا ہوا ہے. اب وہ سپٹمبر میں اگر 80% کام مکمل تھا تو آپ تو شروع ہو جانا چاہیے تھا. اب جو آخری ملاقات ہوئی تو مجھے کہتے ہیں جی کہ وہ آپ تو کہہ رہے ہیں وہ 70% کام مکمل ہے, ہم بڈنگ دینے لگے. سو میرا آخری نقطہ یہی ہے کرنل صاحب کہ یہ جو PND ہے پاکستان, اس سے جو ڈیزائن تبدیل ہے اس کا ایشو ہے, تو اس کو اگر آپ حل کر لیں گے تو یہ جلدی شروع ہو جائے گا. مجھے یہ خوشی ہے کہ پہلی دفعہ آزاد کشمیر کی کسی حکومت نے اونرشپ لی ہے کہ ہم اس کو مکمل کریں گے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اب ایک اسائنمنٹ کرنل صاحب کو ملی ہے اور اسی حلقے کے ساتھ ان کا تعلق ہے, تو یہ زیادہ ایفرٹس کر کے, زیادہ اپنا مسئلہ سمجھ کے کہ جو اونرشپ دی ہے اس کو مکمل کروانے کی کوشش کریں گے. میں پھر سرفراز صاحب, رجوروی صاحب, ارشد صاحب, طارق صاحب, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس مسئلے کو پچھلے 1 سال سے جو گراؤنڈ فیلڈ ہے اس کو متحرک رکھا اور اس کو مکمل کروانے کے لیے کوشش کی. تھینک یو ویری مچ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. محترم اراکین ایکشن کمیٹی
جناب کرنل معروف صاحب، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آزاد جموں اینڈ کشمیر، چودھری عارف صاحب، رجوروی صاحب، اور بالخصوص میرے کلاس فیلو، میرے ساتھی سیکرٹری ایوب صاحب، آج کی یہ محفل انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس کا ایک بہت بڑا انشاءاللہ ایمپیکٹ پڑے گا۔ میں کوٹی سے کرنل صاحب کی بریفنگ سننے کے لیے آیا تھا، وکیل صاحب نے چلو مجھے بھی اور عارف صاحب کو موقع دے دیا، ہم بھی کچھ عرصے سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہماری کمیٹی پچھلے سال جو اس کی کمیٹی بنائی تھی، ہم نے بھی اس کے کافی جگہ سہسار، کوٹلی اور ڈڈیال میں ہم نے اجلاس کیے، چکسواری میں بھی کیا تھا۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ کرنل صاحب، میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ زندگی میں انسان کو کبھی کبھی کوئی موقع دیتا ہے۔ یہ ہمارے اس علاقے کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے بہت بڑے فائدے جب یہ بنے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا لوگوں کو اس کے کتنا بڑا فائدہ اس کا ہے۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا، آپ ایڈوائزر بنے اور اس ملک کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہوئی، آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں۔ آپ کی ڈبل ذمہ داری اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ یہاں کے رہنے والے بھی ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کے اختیار کتنے ہیں اس میں یا کس حد تک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر ہیں، آپ میں ایک ڈٹرمنٹ ہیں، آپ یہ کام کروا سکتے ہیں۔ شاید سیاسی لوگ بعض اوقات مسلطوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا پرائم منسٹر ایک اچھے کردار کا آدمی ہے۔ باقی مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے وزرائے اعظم ایک یہاں کا ایک وہاں کا اور درمیان میں کوئی لٹکا ہوا ہے۔ مجھے اس بات کا زندگی بھر دکھ رہے گا کہ ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا۔ میں کسی پارٹی سے کسی پارٹی کا مجھے سے تعلق نہیں، لیکن انہوں نے زیادتی کی۔ یہ 10-15 سال سے 16 سال 18 سال ہو گئے اور یہ معاملہ لٹکا ہوا۔ اقتدار بھی ہمارے پاس رہا، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، ہمارے علاقے کا ہے، لیکن ایک دوسرے ضلع کا ہے۔ لیکن اس وزیر اعظم نے ایکٹیونیس دکھائی، کوشش کی۔ کوشش کر لیجیے انسان کو، کوشش کریں۔ میں کہتا ہوں کیا پل کیا چیز ہے؟ حکومت کے لیے پل کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم پہ بھی یہ ذمہ داری تھی کہ اس کے لیے کوشش کرتے۔ لمبی تقریر میں نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو سننے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کرے ان کی تقریر کے بعد کوئی بات ایسی کہنے کا موقع نہ ملے، لیکن کرنل صاحب میں ایک بات یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر کے اعلان کے مطابق 15 فروری کو کام شروع نہ ہوا، میں یہاں ہڑتال آگے کروں گا اکیلا، چاہے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ایسا موقع نہ ہے، اور کرنل معروف جیسے آدمی جو ہے یا پرائم منسٹر عمران خان جیسے لوگ مخلص لوگ ہیں، یہ انشاءاللہ کام ہمارا شروع کرائیں گے۔ اور اگر کوئی اس میں بھی کوشش کریں گے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ اسی طرح ہمیں لولی پاپ دیتے ہوئے سالوں سال گزار کیے گئے، اور یہ بہت بڑا ایک زیادتی ہے ہمارے اس علاقے کے ساتھ۔ لوگوں نے رقبے دیے، لوگوں نے مکان اجاڑے، اور ایک پل ہمیں آج تک نہیں دیا گیا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کوئی لمبی تقریر کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، مجھے آپ نے یہاں آنے کی دعوت جو دی، میں اس کے لیے طارق صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ سب کمیٹی کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔